حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسین اسلامی یوٹیوب چینل کی طرف سے حافظ اللہ نواز سعیدی سلسلہ خزینہ وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ جادو اور جنات کی حقیقت کے حوالے سے ہے. چونکہ دور حاضر میں انسان بہت ساری آزمائش میں مبتلا ہے. کسی کو سائے کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو جادو کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ اسی عالم میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے. تو انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ہم نے خصوصی نشست چند سوالات اور ان کے جوابات پر رکھی ہے، جن میں سے جنات اور جادو کی حقیقت کیا ہے، آیا کہ یہ جادو اور جنات کا کوئی وجود ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، اور ایک اہم سوال اور اس کا جواب کہ کن لوگوں سے یہ علاج کروانا چاہیے. سب سے پہلے آتے ہیں کہ جادو اور جنات کی حقیقت کیا ہے. تو عزیزان من، قرآن کریم سے جنات کے وجود کا ثبوت ہے، جادو کا ثبوت ہے. قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک اللہ تبارک و تعالی نے جادو کے وجود کا جو ثبوت ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب آپ کا سامنا اس وقت کے ماہر جادوگروں سے ہوا تو قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ جادوگر اللہ کے نبی کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ اے اللہ کے نبی پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں، کیونکہ یہ جادوگر بھی تو مداری ہوتے ہیں نا، کرتب باز ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں پھر میں اپنا کرتب دکھاؤں گا. تو قرآن فرماتا ہے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں جب زمین کے اوپر پھینکی تو لوگوں کو ایسے لگا کہ یہ بہت بڑے اژدہا ہیں، سانپ ہیں جو کہ ابھی پورے کے پورے مجمع کو نگل جائیں گے. قرآن فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ. اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جادو کوئی نہیں ہوتا، جنات کوئی نہیں ہوتے. تو یہ ان کی اس عقیدے کی، ان کے اس جو ہے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے نا کہ قیامت تک وہ لوگوں کو بہکانے کی طاقت رکھتا ہے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، کہ اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے، جو تیرے ہیں وہ تیرے رہیں گے. تو شیطانی قوت بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے. تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کا نبی تھوڑا سا ڈر گیا، دل میں خوف محسوس کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے نبی کے اوپر، کیونکہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ اے موسیٰ کلیم اللہ خوف مت کر، تو ہی ان کے اوپر غالب رہے گا. تو کیا فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بظاہر تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طریقہ بتایا، اور بباطن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یہ بتایا کہ جادو کا اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، اور اللہ کے پاک کلام کا اثر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اللہ کا دامن رحمت ہو وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹتا. تو اللہ کے نبی سے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اپنے ہاتھ میں جو سوٹا جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے نا اس کو زمین کے اوپر پھینکو. جب پھر کیا تھا؟ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی شان ہے کن فیکون. تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنا عصا مبارک زمین کے اوپر پھینکا تو وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ
تلقف ما صنعوا، یہ جو کاریگری کا یہ ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، یہ ابھی ختم کیے دیتے ہیں۔ انما صنعوا کید الساحر، یہ تو ان کی جادوگری کا کمال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں بھی چلا جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے ڈنڈا اور وہ اپنا سوٹا زمین کے اوپر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو نگل لیا۔ تو وہی جادوگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاؤں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے، اپنا سر آپ کے پاؤں پہ رکھا اور اپنی زبان سے کہا کہ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ جنات اور جادو کا ثبوت ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ شیطانی قوت اپنی ایک طاقت رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی 2 صورتیں میں اس زمن میں پیش کروں گا ثبوت کے طور پہ کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس اور سورہ فلق، ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب اسلام کا ابتدائی دور اقدس تھا تو یہودی اور کفار بڑے پریشان تھے کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارے جادو کو کیا بنے گا، ہماری سرداری کا کیا بنے گا، ہماری جو واہ واہ ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس کا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے اپنے ایک جادوگر جو تھا، ان کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو اس دور میں اس وقت میں اپنی مثال آپ تھا، لبید ابن عاصم اس کا نام تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ جادو میں کمال رکھتی تھی، کیونکہ قرآن کریم میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں وہ عورت کا ذکر آیا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس پھونک مارنے والی سے جو کہ گرہیں دیتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک اور آپ کی کنگھی جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کی گئی۔ بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم کو مختصر جانتے ہوئے مختصر بات بتاؤں گا، صرف ثبوت کے طور پہ پیش کروں گا کہ ان سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یہ صورتیں نازل کیوں ہوئیں۔ تو اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ علاج 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریونٹیو، ایک ہوتا ہے کیوریٹیو۔ پریونٹیو وہ علاج جس طرح ویکسینیشن ہوتی ہے کہ بیماری کے آنے سے پہلے علاج کیا جاتا ہے، اس کو پریونٹیو کہتے ہیں۔ کیوریٹیو وہ جب بیماری لاحق ہو جائے اس کے بعد وہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ پریونٹیو طریقہ علاج اختیار کرے کہ بیماری آنے سے پہلے۔ اور یہ 2 قرآن پاک کی صورتیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس موقع پہ ان دونوں صورتوں کو ویکسین کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جادو اور جنات کی یہ ویکسین ہے۔ جہاں پہ یہ پڑھی جائیں جادو اور جنات نہیں ہوتے، اگر ہماری لا علمی کی وجہ سے اور ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے جادو اور جنات کا، کالے جادو کا اثر ہو جائے، جادو ٹونا ہو جائے، نظر بد لگ جائے، تو اللہ نے ان دونوں صورتوں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ ان کو پریونٹیو طریقہ علاج بھی کہا جا سکتا ہے اور کیوریٹیو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اس کو ویکسینیشن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جادو اور جنات کی ویکسین بھی ہے، اور جب یہ جادو اور جنات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کے لیے بھی یہی صورتیں ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے بھی یہی صورتیں ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جادو کر دیا گیا تو پورے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اثر ہوتا رہا۔ جب اثر اس کا زیادہ ہوا تو ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ عائشہ بعض دفعہ میں باتیں بھول جاتا ہوں کہ میں کسی زوجہ کے گھر گیا ہوں تو جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں گیا ہوں یا نہیں گیا، کوئی کام کر لیتا ہوں تو اس کا بھی بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کی، اب یہاں پہ غور کریں کہ اللہ سے دعا کی، کسی بابے کے پاس نہیں گئے، کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے، خود ہی اللہ سے دعا کی، خود ہی اللہ سے دعا کی۔ اور میں یہ مخالفت تو نہیں کرتا کہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، مواحد کے پاس ضرور جائیں، جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے پاس ضرور جائیں، لیکن ان کی مخالفت ضرور کریں گے جو کالا بکرا بھی مانگتے ہیں، کالا ککڑ بھی مانگتے ہیں، 20 کلو بکرے کا گوشت بھی دے دیا جائے۔ اور بھئی جو بندہ پہلے مرا ہوا ہے اس کی آپ کیا اس سے آپ پیسے لیں گے، گوشت لیں گے؟ تو سب سے پہلے خود اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر آپ سے کام وہ نہیں ہو سکتا پھر کسی اللہ کے ولی کے پاس جو یہ کام کرتا ہو بلا
طمع لالچ نہ رکھے، کیونکہ خیر الناس من ينفع للناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تکلیف محسوس کی تو پیارے آقا کریم نے دعا کی اور ہمیں دعا کا سبق دیا، اللہ سے مانگا اور اللہ سے مانگنے کا سبق دیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سو رہے تھے، جبرائیل امین آپ کی سر کی طرف آئے، میکائیل آپ کے پاؤں کی طرف آئے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ میکائیل تمہیں پتہ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مسئلہ ہے؟ عرض کی جبرائیل مجھے تو پتہ نہیں، یعنی اللہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے مبارک پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اور آپ کے بال مبارک، آپ کے کنگھی مبارک اور ٹاٹ کا دھاگا ان کو لپیٹ کے 11 گریں دے کے پتھر کے ساتھ باندھ کے زروان نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، اچھا تو میکائیل نے پوچھا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے جو مقرب فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کا علاج ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کیونکہ ان دونوں صورتوں کی آیتیں آپ گنے تو 11 آیتیں بنتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق کی 5 آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس کی 6 آیتیں ہیں، کل ملا کے 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ میں لیا، حضرت عمار بن یاسر کو ساتھ لیا، صحابہ کرام اور بھی ساتھ گئے۔ آپ نے جا کے کنویں کا پانی نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب اس کنویں کا پانی نکالا گیا تو اس طرح لگتا تھا جس طرح اس پانی میں مہندی ڈالی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ جو کھجور کے درخت تھے لگتا تھا کہ وہ سانپ کے سر ہیں، مطلب وہاں پہ جادو کی وجہ سے وحشت اتنی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پتھر پانی سے نکلوایا، کنویں کا پانی نکال کے، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ خوب چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈوں کے اوپر مطلب گرہوں کے اوپر پڑھ کے پھونکنے والیوں کی برائی سے، مطلب جس نے جادو کیا تھا وہ لبید ابن عاصم کی بہن بھی تھی، اور حسد کرنے والی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت کے ترجمے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک کر کے جادو کیا جا سکتا ہے، نظر بد کے ذریعے بھی بندہ بیمار ہو سکتا ہے، کسی کے اوپر حسد کی نظر ڈالی جائے تو وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ 5 آیتیں یہ ہو گئی، اور پھر فرما دیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس کا بھی ترجمہ آپ پڑھ لیں، یاد کر لیں، دیکھ لیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو عزیزان من، جادو ٹونا جنات ان کا اپنا وجود ہے، جو کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم فرمایا گیا کہ اگر جادو سے بچنا ہے تب بھی یہ صورتیں پڑھی جائیں، جادو ہو جائے تب بھی یہ صورتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا یہ طریقہ مبارک تھا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے تینوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 مرتبہ یہ پڑھتے تھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے ہاتھ کو سر کے اوپر پھیرتے تھے، پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ علاج بھی بتا دیا، اس کی ویکسینیشن بتا دی کہ جنات اور جادو سے اور نظر بد سے بچنا ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ اگر یہ تمہارے اوپر ہو جائیں پھر بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرو۔ ظاہر ہے جب کلام کی تلاوت کریں گے تو اس کے لیے نماز بہت ضروری ہے، باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سرکار کی امت کو جادو سے، جنات سے، ٹونے سے، نظر بد سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مزید اس بارے میں انشاءاللہ العزیز
ہمارا جو ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے الحسین اسلامی یوٹیوب چینل کی طرف سے خزینہ وظائف، قرآن پاک کے وظائف، جادو ٹونے والے وظائف کی امید ہم سے نہ رکھیے گا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق سب بھائیوں سے ہم انشاءاللہ العزیز شیئر کرتے رہیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔